کسی کی زندگی اگر ایک لمحے کے لیے میں آسان کر سکتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں. تو باقی آخری دن میں پچھتاوے کا نہیں جینا چاہتا، میں بھرپور جینا چاہتا ہوں اور خوشی سے جانا چاہتا ہوں. صرف حقوق بخشوا دینا چاہتا ہوں والدین کے، اپنی اولاد کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے رشتے داروں کے. بس اتنی سی بات ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے تو بہت لمبی زندگی. تو شکریہ، مجھے کوئی سے ڈر خوف نہیں. شکر الحمدللہ جو اللہ نے یہاں دیا یہ زندگی، الحمدللہ جاؤں گا تو بھی الحمدللہ شکر کروں گا. اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار جو طریقے زندگی میں اس کی تعریف، اس کی محفل، اور پھر اللہ سے چلے جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہی میری یہ حاصل سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، سب لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو یہ سب خیال ہیں. جب ریئل لائف میں کچھ ہیپن ہوتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن یہ سوال جو ہے ایک وارننگ الرٹ ہے. ٹو ڈو لسٹ میں اس کو ٹاپ پر رکھتے کہ ٹو ڈو لسٹ میں یہ آج سے جو کچھ کہا، جس چیز نے کہا وہ کرنا ہے. حقوق رہتے ہیں تو ابھی سے کل سے شروع کر دیں. کسی کا ادھار رہتا ہے تو کل سے شروع کر دیں. کچھ اور کوئی بھی چیز رہتی ہے تو وہ کرے. اپنے گناہوں کو، ظاہر ہے ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ان کی بچے تو نہیں ہوں. بچوں کو تو فولڈر بھی نہیں ہوتا ہے 14 سال تک. آپ کو ناصر بھائی آپ نے کہا تھا ایک دن، وہ فولڈر تو کھلتا ہے تو کھلے گا، لیکن ہمارے فولڈر بند ہونے والے ہیں. تو ہم نے سوچوں میں ایک پس پردہ فلم چلانی ہے کہ ہم نے زندگی میں جب ہم ٹین ایجر تھے تو ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کیا گناہ ہوئے. ان کی توبہ کرے. اللہ پاک توبہ کو بہت پسند کرتا ہے. گناہوں کو یاد کر کے جب توبہ کی جاتی ہے تو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے. تو ان سے توبہ طائب کریں. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا، بلکہ کہنا چاہتا ہوں، کہ ہم لوگ جتنے لوگ بھی ہیں اس وقت اسپیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ سوشل میڈیا سے بہت فیملیئر ہیں. ہم لوگوں کی فیس بک پر بھی آئی ڈی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، گوگل پر بھی ہے. ہم لوگوں نے وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے گناہ جاریہ کی مد میں کسی کی فوٹو شیئر کی ہوئی ہے، کسی کے ڈانس شیئر کیے ہوئے ہیں، کسی کی فلم شیئر کی ہوئی ہے، کسی کی غیبت کی ہوئی ہے، کسی کے بہت سارے کیے ہوں. تو وہ اب کیونکہ فیس بک تو میموری پیش کرتا ہے، ڈیلی میموری ہے کہ یو ہیو دس میموری. تو اس میموری میں جا کے اگر وہ جو غلط چیز ہے جو گناہ جاریہ میں آتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے. گوگل میں جائیں، گوگل میں پریویس ہسٹری کلیئر کر دیں تاکہ وہ آپ کو گناہ جاریہ بالکل نہ بنے. اسی طرح یوٹیوب پہ اگر آپ نے سیو کی ہوئی ہیں ویڈیوز، ان کو ڈیلیٹ کر دیں، اس لیے کہ وہ بھی گناہ جاریہ میں آتی ہیں. تو اپنے یہ گناہ جاریہ جو موجود ہیں، جو اگر آپ نہیں ہیں، انجانے میں سب لوگوں نے اس پر بات کی لیکن اس پر بات نہیں کی کہ گناہ جاریہ انجانے میں جو چھوڑے ہوئے ہیں ان کو کلین اپ کر کے جائیں تاکہ وہ مزید گناہ نہ پھیلیں. تو یہ آپ پرائرٹی پر رکھیں. یہ سوال کے اندر بہت سارے سوال ہیں، آپ نے سوچنا ہے. ہم لوگ روزانہ اسپیس میں آتے ہیں. میں سب سے پہلے میں آتا ہوں، یا بنت حسن آتی ہے، اور ہم لوگ ہوسٹ کو ہوسٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے فن خان بن کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہم قرآن مجید سن کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے پر لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا فولڈر جو ہے وہ تو بھرا پڑا ہے. فولڈر کھل گیا تو مشکل آ جائے گی. شاید بھائی نے کہا ہے کہ اللہ کا پاک کرے کہ ہمارا حساب ہی نہ ہو، لیکن حساب تو ہوگا. اللہ پاک نے تو کہا ہے، سورۃ غاشیہ میں بھی ہے کہ اللہ بہت بڑا حساب لینے والا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو بچائے. یہ سوال ایک الرٹ ہے. جب میں نے اس پیس پہ یہ سوال دیکھا تھا تو میں گیا اس میں، تو اس سے پہلے سب کے خیالات سنے. تو ان کے خیالات یہ تھے کہ اگر میرا آخری دن ہوا تو میں ایفل ٹاور دیکھنا چاہتا ہوں، میں اٹلی میں وینس دیکھنا چاہتا ہوں، میں امریکہ میں وہ مجسمہ دیکھنا چاہتا ہوں آزادی کا،
میں فلان جگہ سرنگ دیکھنا چاہتا ہوں، چائناز میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، دبئی میں برج خلیفہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے کہا یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے، آپ نے گپ شپ میں کر دی ہے، لیکن یہ بہت مشکل سوال ہے، واقعی بہت مشکل سوال ہے. سوچیے گا ضرور. اللہ حافظ، فی امان اللہ. کل ملیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی. دیکھیں میں اپنی وقت کو آج بھی آخری وقت سمجھ کر گزار رہا ہوں. شکریہ بہت بہت. ایک سیکنڈ. السلام علیکم. یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایفل ٹاور یہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ کون تھے؟ مطلب ہے کہ اپنے پاکستانی تھے؟ جی اردو کی روز اب بھی اسپیس بنتی ہے، وہ اب بھی بنتی ہے. میں تو جاتا ہوں ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں. بہرحال اب بھی بنتی ہے. انگریز اس طرح سوچتے ہیں تو وہ کرتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر بتایا ہے کہ تمہارے پاس 6 months ہے، 1 سال ہے، یا کیا ہے کینسر کے، مطلب پتہ لگ جاتی ہے چیزیں اسٹیجز. تو اس کے بعد وہ پھر یہی مطلب کرتے ہیں. ڈفرینٹ ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو ان کے شوق ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں پورے. تو انگریزوں کا دماغ میں ایسے ہی ہے کہ بھی وہ اپنے دنیا کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پورے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہم نے بک لکھنی ہے، وہ بک نہیں لکھتے. مطلب میں ان لوگوں سے میں ملا ہوں، اچھا وہ بک لکھ لیتے ہیں اپنی 1 سال، ان کو پتا لگتا ہے. کسی کے پاس جو کسی نے کہا جی میں نے کئی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میں نے فلانی چیز وزٹ کرنی دیکھنی ہے، جیسے یہ دنیا کی چیزیں تو وہ کرتی ہیں. یہ انگریزوں کا تھا. میں اس لیے پوچھا ہے کہ بھی مسلمانوں کا بھی وہی دیکھ لی ہوگا، کاپی کر لی ہوگی. اور کیا ہمارے لوگ تو بھٹکے ہوئے ہیں نا اس وقت، کافی بھٹکے ہوئے ہیں. تو ریئلٹی سے ہٹ گئی ہوئی ہمارے لوگ میجورٹی. اللہ میاں بس اچھا ہی رکھے. شکریہ. اچھا آخری بات یہ ہے کہ آج کی جو نئی ریسرچ ہے انسانی باڈی کے اوپر، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے 4 سال پہلے اس کے سیل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے، اس کی باڈی پہ وہ اثرات نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں موت کے. بہرحال علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب تو 4 سال پہلے اگر پتہ چلتا ہے کہ اس کے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، پروسیس اسٹارٹ ہو گیا، تو بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دی، اس کو پتہ چلتا ہے. بہرحال توبہ کا دروازہ ہمیشہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، ہمیشہ اس کا استغفار کرے اور اس کا شکر ادا کرے اور جتنا کوشش کرے اچھا ٹائم گزار سکیں، اچھے لمحات گزار سکیں. یہی زندگی کا سفر ہے. اور جو آگے قیامت تک کا سفر ہوگا قبر سے، وہ بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے آج کی زندگی آپ گزاریں گے، یہ سفر نامہ وہیں آپ کو کام آئے گا. جس لمحے نے آپ نے اچھائی کی ہوگی تو وہ آپ کو اچھا سفر ملے گا. جس نے برائی کی ہوگی وہاں سے وہ سفر آپ کا مشکل اور کٹھن ہوگا. قبر سے لے کے قیامت تک انسان سفر نہیں ہے. تو یہ سفر اپنا اس زندگی میں بہترین رکھیں تاکہ وہاں بھی بہترین ہو. سب کا بہت شکریہ. کل ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راج بھائی. نہیں کچھ نہیں، میں نے تو نہیں کچھ کہا. آپ کا ہاتھ کھڑا تھا، کل آپ کا ہاتھ کھڑا تھا. نہیں وہ میں جو بات کرتا میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ بات ختم ہو گئی. میں پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ تھے، کیونکہ اکثر انگریزوں کا اس طرح کا ایمبیشنز ہوتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں. ہمارا کوئی بندہ مسلمانوں میں نے نہیں سنا، وہ یہی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے. لیکن جو گورے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں کہ اور پھر وہ کرتے بھی ہیں، مطلب موسٹلی لوگ کرتے ہیں. یہ بات ہے. اللہ اچھا کرے. اللہ بھی اپنی رحمت سے بخشتے. ہمارا تو ہمیں یہ اصل میں پتہ ہے نا، مسلمانوں کا اور کافروں کا یہی ہے، یہی پر یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں دنیاوی زندگی کا مقصد اتنا نہیں ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے. اور جو جن لوگوں کا یہ پتہ ہے کہ ہمیں دنیا کی بھی مزے کرنے ہیں، بس دیٹس آل. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو ہے نا قیامت کے دن کا تصور یہ قرآن کریم میں ہر جگہ آیا ہے. اللہ اور قیامت پہ ایمان، 2 چیزوں پہ مین چیزیں ہیں. اس کے بعد جب اللہ پہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کی کتابیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ ایک اللہ. لیکن 2 مین پوائنٹ اگر کوئی کہے تو وہ یہ قرآن کے مطابق یہ ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، کوئی مطلب 16-17 جگہ پہ دونوں جگہ باتیں ہیں کہ جو ان پہ ایمان رکھتا ہے. مطلب یہ ایک یونیورسل سی کافروں سمیت پوری دنیا کے لیے بات ہے. ورنہ تو یہ بات ہوگی کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے.
یہ سب جب پوری دنیا کے لیے ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوائنٹ آف ڈیسٹینیشن بھی بتا دیا ہے کہ قیامت بھائی، قیامت والے دن تم میرے پاس آؤ گے. تو اس پہ یقین نہیں رکھتے یہ لوگ، پریکٹیکلی نہیں رکھتے. یعنی کہ ویسے تو شاید کہتے ہوں لیکن پریکٹیکلی نہیں رکھتے. اچھا شکریہ، اللہ حافظ، کل ملیں گے. راز بھائی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے 2-3 لوگ ہماری اسپیس پہ بھی آتے ہیں اور قرآن کا سیشن سن کے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سن کے نہیں جاتے، لیکن پھر وہ ایسا مذاق بھی کرتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بہرحال ہر کسی کا بھی ہے. تو یہ سوال جو کیا ہے یہ ایک سوچنے پر رکھتا ہے آدمی کو. ہم لوگ جب پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے ہمارے سرانے کوئی اشرفیوں کی تھیلی نہیں رکھی. ہم نے یہاں ہی کمایا ہے اور پھر اسی کی عرض کرتے رہتے ہیں کہ ڈبل ہو، ٹرپل ہو، بہت زیادہ ہو، ہم بل گیٹ بن جائیں. تو اس کے لیے ہم بہنوں بھائیوں کے حقوق مارتے رہتے ہیں. تو یہ سب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جاتے وقت بھی خالی جائیں گے، ہم آتے وقت بھی ننگے آتے ہیں اور جاتے وقت بھی ننگے جاتے ہیں. ہمیں کوئی اور اذان دیتا ہے ہمارے کانوں میں، مرتے ہوئے کوئی اور. تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہم بہت مجبور ہیں. تھوڑی سی بات پہ ناک میں، کان میں کہیں بھی مچھر چلا جاتا ہے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی سوجھ نہیں آتا ہے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ملیں گے انشاءاللہ العظیم. جزاک اللہ، فی امان اللہ. ویسے نا بالکل ایک سیکنڈ کے لیے یہ یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ موت کے لیے تیار رہو، اکثر تبلیغی جماعت کے لیے لوگ بھی کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ بندہ سوچنا تو شروع کرے. جب سوچتا ہے تو پھر آگے بھی چلے جاتے ہیں. اور یہ آپ کا جو سوال ہے نا، یہاں سے سوچ شروع کم از کم ہوتی ہے کہ بھی بھائی یہ بھی ہے اور اس وقت میں کیا کروں. آپ نے یہ تیاری کروائی ہے بیسیکلی. بس شکریہ، کل انشاءاللہ.